أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزدني علما آمين. عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 3 سورۃ بقرہ آیات 49 and 50 49 صفحہ 7 اشارہ 1. الحمدللہ ہم نے پہلے پارے کے 5 صفحات QC 2 میں پڑھے اور اب ہم QC 3 میں ہیں، اور اب ہم 6 سے 10 تک اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے جن کو ہدایت ملی پر انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. تب ہم نے یہ 5 صفحات پڑھنے ہیں، اور ان 5 صفحات کو ہر صفحے کو ہم 4 اشارات میں تقسیم کرتے ہیں، اور اب ہم ان کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہے ان کو پیش کر سکتے ہیں. پہلا جو ہمارا صفحہ 6 تھا، ہم نے جو ختم کر لیا. آج ہمارا صفحہ 7 ہے. اب ہم ان کے اشارات دیکھتے ہیں. پہلے صفحے کے اشارات کوئی دہرانا پسند کرے گا؟ کون بتائے گا پہلے صفحے کے اشارات جلدی سے؟ جی رکشندہ بتائیے. جی. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ویری گڈ. اب اور شارٹ اشارے ہو جائیں گے. ہدایت، بنی اسرائیل، اب ہم آج 7ویں صفحے پہ آ گئے، تو ہم اس کے 4 اشارے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں فرعون سے نجات، اس کا پہلا اشارہ 40 راتیں. نصرت جو ہیں وہ پلیز میوٹ پہ آ جائیں. نصرت ان میوٹ ہے. بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ. اس کو بھی کوئی دہرا دے. سسٹر نسیم آپ دہرائیے. فرعون سے نجات، فرعون سے نجات، 40 راتیں، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. 7ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں. ٹھیک ہے. شارٹ اشارہ فرعون 40، فرعون 40، بچڑا دکھاؤ اللہ کو. تو اسے ہم ایک جملے سے یاد رکھ سکتے ہیں. فرعون 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبہ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اس جملے سے بھی آپ ان کو. آج ہم جو ہے پہلا اشارہ کریں گے. الحمدللہ ہم نے صفحہ 7 کے اشارات دیکھ لیے. اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں. پہلے اشارے کا کیا نام ہے؟ فرعون سے نجات. پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں. اب تفصیل کے ساتھ کچھ نعمتوں کا مزید ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں اور اس کا حکم مانیں. پہلے ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. اگلا سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی، معجزاتی طور پر، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر، ان کے لوگوں کو غرق کر دیا. اب ہمارے پاس 2 آیات ہیں. کوئی تلاوت کرنا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر رکشندہ تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر سسٹر، بڑی اچھی آپ نے تلاوت کی. آئیے دیکھیے کہ قرآن کتنا آسان ہے. میں کہا تھا کہ آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے. پہلی میں 3 ہے، دوسرے میں 5 ہیں، اس میں 4 ہیں، اس میں 1 ہے.
لیکن انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی طرف سے، یہ ہمارے بالکل ناشنا نہیں ہوتے ہم ان سے، تو ہم ان کو سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اشارے اور اشارات اور فکروں سے ہم ان کو دیکھ لیں گے الحمدللہ۔ ہم پہلی آیت کو لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وا کا مطلب اور اس، جب، نجیناکم کو علیحدہ کر لیں، یہ دو ٹکڑے اس کے ہوں گے۔ نجینا کس سے ملتا جلتا آپ کو لگتا ہے؟ نام ہے ساتھ تو کیا مطلب دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم نے تمہیں نجات دی، ٹھیک ہے، ماضی کا ہے، ہم نے تمہیں نجات دی، من سے، آل فرعون، آل فرعون سے، کوئی مشکل بات نہیں، من آپ کو یاد ہے، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، ٹھیک۔ یسومونکم، اب اس میں بھی یسومونا ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، اس کے بھی دو ٹکڑے ہوئے، یہ ہمارے لیے نیا بس لفظ ہے، ساما یسومو، جیسے کالا یقولو ہوتا ہے اسی طرح سے ساما کرتے عذاب دینا، تکلیف دینا، وہ عذاب دیتے تھے، یسومونا کم تمہیں، ٹھیک ہے، مدار ہے نا، مدارے جمع غائب کا صیغہ ہے، یسومونا، سمجھ میں آتی ہے نا، مدارے جمع کا صیغہ ہے یسومونا، وہ عذاب دیتے تھے کم تمہیں، سوء العذاب، سو کا مطلب ہے سخت ترین، انتہائی تکلیف تھے، عذاب عذاب ہے، ال ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے، یذبحونا، اب یہ بھی مدار جمع کا صیغہ ہے، ذبح، ذبح ہوگا تو یہ کس طرح کا فعل ہے؟ علامہ کی طرح سے، یہ ہم ابھی اس چیز چابیاں کریں گے۔ ابناءکم، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو دو ٹکڑے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یستحیون، وا، اور یہ بھی مدار جمع کا صیغہ ہے، زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، دو ٹکڑے کریں گے، نساء تمہاری عورتیں، کم تمہاری، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اس کی ہم ابھی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ اس کا خاص مطلب کیوں ہے۔ وا اور فی حرف جر میں، ذالکم، اب جیسے ہم ذالکا کہتے ہیں نا، یہ ذالکم بعض دفعہ ویسے ہی آ جاتا ہے، مطلب اس کا وہی ہوتا ہے، کیونکہ جو اشارے کے یہ لفظ ہے وہ بیسیکلی اس میں ذا کا لفظ ہے، کم یا کا ہوا جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جن لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ذالکا یا ذالکم کے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بس اسلوب ہے، ایسے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان ہو کہ یہ ذالکم کہاں سے آ گیا، کیونکہ مین اشارے کا لفظ جو ہے وہ ذائی ہے، اور اس میں آزمائش تھی، سوری، فی ذالکم بلاؤن، بلاؤن کا مطلب ہے آزمائش، اس میں آزمائش تھی، من سے، ربکم، دو ٹکڑے کریں گے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس آپ سب کو پتا ہے، جب، اور اذا کا بھی مطلب جب، اس یا اذا دونوں کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دہرائیے، نجیناکم، 3 بار میرے ساتھ، نجیناکم، نجیناکم، ہم نے نجات دی، نجیناکم، ٹھیک ہے، ہم نے نجات دی، نجیناکم تمہیں، نجیناکم، نجیناکم، یہ یاد رکھنا، نجینا سے کہ نا ہمیں یہ فیملیئر ہے نا کے ساتھ، پھر بھی ہم چابیاں اس کی دیکھیں گے۔ یسومونکم، یسومونا، یہ آپ کو بتایا کہ مدار جمع ہے، یسومونکم، دہرائیے اس کو، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، یسومونکم، وہ عذاب یسومونکم، دی، نجات دی، دیتے تھے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں فعل مضارع ہے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ دی کا ترجمہ، اس کی فعل کا وجہ سے، ترجمہ، اس کی وجہ سے، شاباش، اس جب بھی مضارع سے تو اس کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، ویری گڈ، یہ امپورٹنٹ، دیکھیں اس کا باتیں یاد ہم رکھتے ہیں تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، شاباش۔ سوء العذاب، اس کو بھی دہرائیے، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، ٹھیک ہے،
युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, इसको भी दोहराइए मेरे साथ, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों, ज़ब्बहा भी हम करेंगे, वयस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, वयस्तहयूना निसाअकुम, वयस्तहयूना निसाअकुम, नए हैं तो हम इनको रिलैक्स करके फिर हम इनको दोहराते हैं, अपने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करके, और लाउड हम दोहराते हैं, तो हम इसको लर्न करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें आजमाइश थी, ज़ालिकुम बलाउन, ज़ालिकुम इसमें आजमाइश थी तुम्हारी रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब इसकी थोड़ी सी हम शरह देखते हैं। इस नज्जैना को, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से और इसकी कौम के जुल्म से निजात फरमाई थी। जब हमने तुम्हें निजात, असल में जब वक्त वह इस, तो इससे पहले फर्स्ट कर ले के याद करो उस्कुरू आए, लिखा नहीं हुआ लेकिन एक्चुअली है कि उस्कुरू है कि याद करो जब मैंने तुम्हें तुम्हें निजात दी थी। तो ऐसे ये शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसे है कि शुरू में उस्कुरू का सेंस होता है कि याद करो वो वक्त जब मैंने ये किया, ठीक है। तो इसके शुरू में कहते हैं, इस तरह से समझ ले कि शुरू में उस्कुरू लिखा। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, बनी इसराइल जो थे ना वो मजमुई तौर पे सख्त आजमाइश में मुब्तला थे, तो फिरौन से इन्हें निजात मिलना खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। बनी इसराइल के अलावा किसी भी कौम ने अल्लाह ताला की इतनी खुली और वाज़ेह मदद नहीं देखी थी जैसे कि मदद उनकी हुई थी। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मदद हुई थी। ये जो है ना लफ्ज यस्तहयूना, यहाँ के औरतों को जिंदा छोड़ देती थी, ये जब लफ्ज हो तो इसका मफहूम ये है कि यानी जबकि किसी एक को कत्ल कर दिया तो दूसरे को जिंदा छोड़ दिया, ठीक है। यानी औरतों को जिंदा छोड़ दिया और बेटों को मार दिया। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है इस तरह, इस मफहूम में कि किसी एक को कत्ल कर दिया जाए और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया जाए, ठीक है। यस्ताहयूना ये इस सेंस में होता। तो यहाँ देखो ना वही बात है, इन्होंने शुरू में कहा कि बेटों को ज़िबा करते थे और जिंदा छोड़ देते थे औरतों। अब औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, जैसे बताया कि किसी एक को यानी कत्ल किया, दूसरे को जिंदा छोड़ा, यानी लड़कों को कत्ल कर दिया और औरतों को छोड़ दिया। अब देखें, अगर हम देखें कि हमारे लिए क्या पैगाम है, जब अल्लाह ताला ने हमें भी जिंदा रखा हुआ है, हमारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला हम पर इनामात कर रहा है, तो हमें भी अल्लाह के इस रहम और फजल पर इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सजा नहीं दी बल्कि अपनी तरफ लौटने का एक मौका दिया। मतलब अगर एकदम किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है, गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, तौबा नहीं की तो फिर नहीं, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा हुआ, हमें सजा भी नहीं दी, तो हमें इसका मतलब है लौटने का मौका दिया। तो क्या कर लेना चाहिए, हमें फौरन जो है ना तौबा कर लेनी चाहिए। रोज हमें रोजाना इस्तगफार की तस्बीह हमें लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में गलतियां तो करते रहते हैं। ये अल्लाह का फजल और करम है, तो इसके लिए हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए और उससे बख्शिश भी मांगनी चाहिए। बला, बला है आजमाइश। अब ये आजमाइश कैसी थी? आजमाइश तकलीफ और मुसीबत की सूरत में थी कि फिरौन और उसकी कौम के लोग जो है ना बनी इसराइल को ज़हनी और जिस्मानी अजियत देते थे, लड़कों को कत्ल कर देते थे और औरतों से बच्चियों को छोड़ देते थे, वो उनसे अपनी खिदमतें करवाते थे, घर के काम करवाते थे। तो बहुत ज्यादा उनको अजियत में उन्होंने रखा हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तकलीफ दर हकीकत जो है अगर वो तो अल्लाह की जानब से एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि अगर हमें कोई परेशानी या तकलीफ आ जाए तो बजाय है कि हम जुल्म सितम करने वाले को बुरा भला करना शुरू कर दें, हमें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, ठीक है। कहीं हमारी कहीं कोई गलती नहीं, और बख्शिश की दुआ भी करनी चाहिए, और उससे अल्लाह ताला हमें निकाले, मुसीबत से निजात दे, वो भी अल्लाह ताला से हमें, तो अल्लाह ताला की तरफ में तवज्जो होके हमें ये दुआएं करनी चाहिए। अलीम, इसको कोई तर्जमे के साथ पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए। जिन्होंने पहले नहीं किया प्लीज, अस्मा शाकिर आप पढ़ेंगी।
جی میم. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون سے، یسومونکم، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. اللہ شاباش جزاک اللہ. تو اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیے، اس کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. علم، یہ آپ کا امر کا واحد کا صیغہ ہے. کس باب کا؟ باب تفعیل کا. علامہ ہم نے پڑھا تھا، علامہ کا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان کا ترجمہ دیکھ لیا. اب اگلی آیت ہم لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ، اور جب، فَرَقْنَا، جب ہم نے پھاڑا، علیحدہ یوں کر دیا، ٹھیک ہے. بکم، دو ٹکڑے کریں گے تمہارے لیے. اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ٹیبل کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. جیسے فعلنا ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے فرقنا، یاز نا والا صیغہ. بکم، دو ٹکڑے گے، بی اور کم، البحرا، سمندر کو، ٹھیک ہے. بحر سمندر کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اب اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3 میں ویری گڈ. جینا انجینا اور کم، کا مطلب پھر آگے آئیے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، ہم نے نجات دی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا. اغرقنا، وہی نام والا سی، اغرقنا آل فرعون، آل کی فرعون، آل کو فرعون. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم ان کے سامنے ان کو ڈبویا تھا. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل شرح دیکھیں گے. فَأَنْجَيْنَا، دیکھیں بھی سسٹر نے ہمیں بتایا بالکل ٹھیک کہ 3 ٹکڑے ہم نے کیے. فا کا مطلب پھر، انجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں. اس کو 3 دفعہ دہرائیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، 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 پھر ہم نے نجات دی تمہیں. اس کو یاد کریں، اس کے بھی یاد. اس کی شرح دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح، آپ کو پتا ہے نا، جب یہ حضرت موسیٰ اور وہ ان کا لشکر جب آگے سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی اس طرح سے دیوار ہو کے درمیان میں نہ خشک رستہ بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے آرام سے وہ سمندر کو انہوں نے پار کر لیا. اب فرعون بھی آ رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ، ان کا پیچھا کر رہا تھا. تو وہ وہاں دیکھا تو اس نے کہا تو خشک رستہ ہے، وہ بھی اس پہ چڑھ گئے. لیکن ہوا کیا، جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ پھر اس کو ختم کر دیا، اس رستے کو. تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا. جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا. تو ان کے سامنے وہ ڈوبے تھے. تو مطلب جو اتنی تھی ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اتنے ان کے دشمن تھے، تو ان کے سامنے دیکھا. اور کہتے پتہ نہیں ڈوبے تھے کہ نہیں ڈوبے تھے، لیکن تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو دکھایا بھی، سزا بھی دی ان کے دشمنوں کو، نگاہوں کے سامنے ڈبویا، جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل. تسلی ہوئی کہ ہاں واقعی یہ تو اب غرق ہو گئے. لیکن جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھنے والا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پہ ظلم ہو رہا. جی اب اس آیت کو ترجمے کے ساتھ کون پڑھے گا؟ نہیں لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا ابھی. اسمانی عائشہ آپ پڑھیں گی؟ جی نبیلہ اظہر جی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلِ فرعون، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ سسٹر۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے ترجمہ اور شرح دیکھ لی۔ ہم اس کا ترجمہ ایک دفعہ رننگ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ 49 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے ان کے سامنے ان کو، یعنی سزا اللہ تعالیٰ نے۔ تو الحمدللہ اب ہم اس کے اسباق دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا، کیوں؟ تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی، اور فرعون کو اور اس کے قوم کے لوگوں کو غرق کر دی اور ان کے سامنے غرق کیا۔ الحمدللہ ہم نے مطالعہ کر لیا غور و فکر کے ساتھ۔ اب تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر اپنا احتساب کیجئے کہ ہم یہ دعا تو مانگ رہے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم پلان بنائیں گے، اور پلان ایسا ہو سکتا ہے بڑا سمارٹ، جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، جو پریکٹیکلی آپ کریں گے۔ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گی یا دوں گا، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں اچھا برا وقت ہم پہ آتا رہتا ہے سب پہ، تو ہم نے یہ ہمیشہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب اسماء اور افعال لے لیتے ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں۔ ابن کا مطلب ہے بیٹا، اس کی جمع ہے ابنا، اس کی اور بھی جمع آتی ہے بنین اور بنوئی۔ ابنا کون سی ہے؟ یہ جمع مکسر، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، لیکن اس کا بنین اور بنون بھی آتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ اب یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ بالکل دیکھیں یہ واحد اور جمع میں یہ تو ٹوٹی ہوئی جمع تھی، یہ کوئی تعلق ہی نہیں، لفظ ہی ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ امراتن واحد عورت، اور اس کی جمع ہے نساؤن، اس کو ضرور یاد کریں، یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دہرائیے میرے ساتھ، امراتن واحد عورت، نساؤن عورتیں، ٹھیک ہے؟ نساؤن یہ یاد رکھنی ہے، امراتن اور نساؤن یہ بالکل ڈفرنٹ، یہ لفظ ہی ڈفرنٹ ہے۔ پھر آ گیا باہر سمندر، اس کی جمع بہار، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ اسی 2 میں میرا ختم۔ فرقنا، اب آپ کے افعال آ گئے، جیسے اردو میں کہتے ہیں فرق، فرقنا اس نے پھاڑا یا اس نے علیحدہ کیا۔ فرقا یفرق، افرق، فارقن، مفروقن، فرقن، یہ نصرہ کے باب سے ہے۔ پھر اس کا دیکھ لیں، پیش والا فعل امر آیا، دوسرا فعل ہے نظرہ۔ نظرہ کا کیا مطلب آ رہا ہے سمجھ آپ کو؟ دیکھنا، اس نے دیکھا، دیکھا، یہ بھی نصرہ پہ کون کروائے؟ کوئی انمیوٹ کر کے 6 چابیاں، سادیہ آپ کروا دیجئے، نظرہ کی 6 چابیاں کرائیے۔ آسارا، ینصرو، انصر، ناصرن، منصورن، نظرن، بالکل اسی طرح سے نصرہ کی ایک لفظ بیچ میں چینج ہوا ہے، بالکل ویسا ہے۔ اب یہ تو آپ کو بہت پکے ہو گئے الحمدللہ۔ یسومون، یہ ساما جو ہے وہ کا اس کا کوڈ آ گیا، لیکن اب اس میں ہم نے حروف دیکھنے ہوتے ہیں، مادے کے حروف، سین واو میم، جیسے اعلیٰ کے تھے قاف واو لام، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے پیٹرن میں بنتا ہے بالکل۔ ساما
यसुम सुम, साइमुन मसूमुन सौमुन। बिल्कुल अगर काला या कुलु कुल, कायलुन मकूलुन कौलुन। ठीक, ये कोड का हमें ये फायदा होता है कि हम उसके बिल्कुल उसके पैटर्न पे हम बना सकते हैं इसको। युज़ब्बिहूना, ये अल्लमा के पैटर्न पे है। ज़ब्बाहा, जाल बा और हा इसके मादे के हरूफ हैं, एक बा इसमें मजीद फी है। ठीक है जी, उस्मा शाहिद कराइए 6 चाबियां। ज़ब्बाहा, युज़ब्बिहु, ज़ब्बिह, मुज़ब्बिहु, मुज़ब्बिहुन, भी तस्बीहुन, तस्बीह, उसमें हमने किया, तस्बीहुन। फिर हमने किया तस्बीहुन, तस्बीहुन। देखिए कितना आसान है इनके याद रखना। और यहाँ पे वही आपने शुरू में मुंह लगाया और बा के नीचे जेर लगाई तो ये इसम फाइल बन गया, फिर जबर लगाई तो इसम मफूल बन गया। ठीक है, तो ये तशदीद चूंकि बा इसमें एक्स्ट्रा तो उसको हम सांस लेके चलते हैं। ज़ब्बाहा का क्या मतलब है? उसने ज़िबा किया, ज़िबा किया। ज़िबा किया। व अगरकना, अब अगरकना ये अब आज हमने असलमा का पैटर्न पढ़ा ना, अगरका उसी तरह से असलमा। गरका के शुरू में एक हमजा एक्स्ट्रा लग गया, ये मजीद फी है। इसके मादा जो है वो गैन रा और काफ, ये हमजा इसमें नहीं आएगा। ये क्या, ये मजीद फी है और ये असलमा के पैटर्न पे है। तो उसी तरह से इसके बनेगा अगरका युगरिकु, अगरिक, मुगरिकुन, मुगरकुन, इगराकुन, इस्लामुन, इगराकुन। ठीक, ये सब इसी तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें आने वाले मजीद भी अफाल भी देख लीजिए हैं। तो किसी का कोई सवाल हो तो अभी हम आपका ले लेते हैं। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें कुरान को समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।